إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز اور مؤخر دینی اور دلی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی قابل احترام اور قابل عزت ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ ہمارے سامنے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بہت عظیم مہینہ ہے اور اس کے فضائل پر مشتمل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں اور ان میں سے بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. آج کے خطبہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو
عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیں مبارک مہینے تک پہنچائے. اس مبارک مہینے سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں؟ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کے مقام اور مرتبہ سے ہم لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ بات بارہا بیان کی گئی کہ رمضان کی فضیلت یا کسی بھی چیز کی فضیلت یہ اسی وقت ہے اور اسی کے لیے ہے جو اس کی فضیلت کا احساس کرے اور اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. ورنہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہر سال آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کافروں اور مشرکوں کے لیے اس میں کوئی بھلائی اور کوئی خیر نہیں. اسی طرح سے ان بھائیوں کے لیے بھی جو رمضان کی عظمت اور فضیلت کو جانتے ہوئے اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. تو رمضان کا مہینہ آ جانا یہ کمال نہیں ہے. یہ مہینہ تو ہر سال آتا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا. سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ. کمال تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس مبارک مہینے کے آنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیں. تو ہم اس مبارک مہینے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو اس مبارک کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور اس کے جو درجات بیان فرمائے ہیں اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے, اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے اور اس کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام کا تذکرہ فرمایا اور جہاں قیام کا تذکرہ فرمایا وہاں پر آپ نے کہا ایماناً و احتساباً. ایمان کے ساتھ آپ کے دل میں یقین ہو اس رمضان کے مہینے کی عظمت اور فضیلت کا. ایمان اور یقین نہیں ہے, اس کا احساس نہیں ہے, تو میرے بھائیوں آپ روزہ بھی رکھیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے آج عظیم مہینے کو عظیم مانا جائے, اس کی عظمت کا احساس کیا جائے, اس پر ایمان رکھا جائے, اس پر یقین رکھا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے, یہ عظیم نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. کچھ تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی مکمل ہو گئی, وہ اللہ رب العزت نے ان کو وفات دے دی, وہ موت کے منہ میں چلے گئے, انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے باندھے. اور کچھ تو ہمارے بھائی ایسے ہیں جو زندہ ہیں, باحیات ہیں, لیکن بیماری میں ایسا آ گھیرا ہے کہ وہ ہاسپٹلوں میں ہیں, بیماری سے جوجھ رہے ہیں, وہ صیام اور قیام کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہر بیمار کو شفایابی عطا فرمائے اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو صحت اور تندرستی بھی دی ہے, مگر یہ مہینہ ان کے لیے عام مہینوں کی طرح سے ہے. ان کے اندر کوئی بیداری, کوئی احساس, کوئی وہ نہیں ہے. ان سے الگ ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو موت دی ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیماری دی ہے, اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محروم رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ہے, اس کا شکر ادا کیجیے, اس کا احسان مانیے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو میرے بھائیوں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید,
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے، ایمان اور یقین، اور دوسرے اللہ رب العزت کی نعمت کا احساس، اور تیسرے ہر عمل میں اور ہر اپنی سرگرمی میں اور ہر اپنی محنت میں ہمیں انتظار ہونا چاہیے، ثواب کی امید ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں ایمان کی بات کی، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے احتساب بھی کہا ہے۔ اگر ہم ایسا روزہ رکھتے ہیں، کسی روز نہیں رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ پورا معاشرہ اور پورا محلہ کا روزہ رکھنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھنے والے ہیں، تو مجھے بھی رکھنا ہی پڑے گا، لوگ کیا کریں گے؟ اس طرح سے روزہ رکھتے ہیں تو ایک پیسے کا ثواب نہیں ملتا، کیسا ہوتا؟ اللہ رب العزت نے اس روزے میں بہت بڑا ثواب رکھا ہے، ہمارے اوپر اس روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور یہی ایک ایسا روزہ ہے سال بھر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے میرے بھائی۔ تو ثواب کی امید، اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ انعام ہے اس کی لالچ، یہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمیں اور آپ کو جو سب سے پہلا کام اس مبارک مہینے میں کرنا ہے وہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کے روزے کی ایک اہم عبادت میرے بھائیوں، روزوں کا اہتمام کیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ آپ کی مرضی پر موقوف نہیں، روزہ آپ کے جمنے اور نہ جمنے پر موقف نہیں ہے، روزہ آپ کو چھوٹ ہونے اور نہ ہونے پر موقف نہیں ہے، روزہ فرض ہے۔ ہر مسلمان بالغ عاقل، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ آپ بہت محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ مشقت اور تکلیف والا کام کرتے ہیں، روزہ آپ پر بھی فرض ہے۔ آپ ایئر کنڈیشن کمرے بیٹھے رہتے ہیں، روزہ آپ پر بھی فرض ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک دھوپ میں رہتے ہیں، روزہ آپ پر بھی فرض ہے۔ ایک کام کرنے کی بنیاد پر، کوئی محنت کرنے کی بنیاد پر روزہ کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ روزہ کی فرضیت ان لوگوں سے ثابت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سب سے پہلے نمبر پر مریض کو رکھا ہے۔ بیمار ہے آپ مریض ہیں، اور مسافر کو رکھا ہے، اور مسافر کو اس طرح سے رکھا ہے کہ اس کو بعد میں سفر سے آنے کے بعد روزہ رکھنا پڑے گا، اور مریض کو بھی بعد میں صحیح ہونے کے بعد صحت تندرست ہونے کے بعد روزہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی مکمل چھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں دی ہے میرے بھائیوں۔ آپ تو صحت مند اور تندرست ہیں، آپ کا بچہ 10ویں میں ہے، آپ کا بچہ 12ویں میں ہے، آپ کا بچہ نیٹ ایگزام کی تیاری کر رہا ہے، آپ کا بچہ کالج میں 14ویں اور 15ویں کر رہا ہے، آپ کا بچہ ہائر ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے، بہت محنت ہے، بہت محنت ہے، آپ کا بچہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیسی بھی سخت ڈیوٹی ہو اور کیسی بھی سخت محنت ہو، روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس مہینے کے ایک دن کے روزہ کو چھوڑ دینا میرے بھائیوں اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مرئی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بعد زندگی بھر روزہ رکھو، آپ کے روزے کی قضا نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، سب سے پہلا اہتمام ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور آج سے اس کے ذہن میں شادی کریں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک سے ایک کمزور انسان اور ایک سے ایک محنت سے محنت پر مستمل کام کرنے والا انسان آسانی کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہے، اور ایک سے ایک صحت مند اور تندرست اور طاقت والا اور موٹا اور تازہ اور تگڑا انسان روزہ نہیں رکھ پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے دھیان بنا لیا ہے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور کیونکہ اس کے دل میں شروع سے ہی کالا ہے، اور جب سے روزہ رمضان کو سنا ہے، عجیب طرح سے اس کی کیفیت ہو رہی ہے، کیسے چھوٹ ملے، کیسے بچے، تو اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کے راستے پر ڈھکیل دیا ہے۔
جو جہاں جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں ڈھکیل دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں کسی طرح کی بہانے بازی کسی طرح کی جو ہے غیر صحیح عذر کو عذر بنا کر کے روزے سے محروم ہونے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اللہ رب العزت کے لیے روزے کا اہتمام کرو. رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. وہ قیام رمضان ہے میرے بھائیوں. رمضان کے مہینے میں خاص طور سے قیام کرنا یہ تراویح پڑھنا یہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت محبوب عمل ہے. اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے اس کے لیے وقت دینا پڑے تو ایک مومن کو ایک مسلمان کو ایک ایسے اللہ کے بندے کو جس کا آخرت پر ایمان ہے اور جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دن رکھا ہے یوم الدین یوم الجزا بدلے کا دن جس دن ہمیں اس دن بدلے کا بدلہ ملے گا ہمارے اعمال کا تو وہ اس نماز سے کوتاہی نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں. ضرور سرکار اس کے ذہن میں اس سے ڈالے گا ان لوگوں کو سے دور کرے گا اور کہے گا تراویح کی رفتہ نماز قیام رمضان یہ فرض نہیں ہے سنت ہے. رکھو گے تو ثواب ملے گا لیکن نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. بالکل شیطان نے آپ کے ذہن میں اچھی بات ڈالی ہے اور سچی بات ڈالی ہے مگر اس نے ایک گوشہ نہیں کو بھلا دیا ہے کہ آپ قیام رمضان نہیں کرتے ہو تو کتنے بڑے ثواب سے محروم ہیں. کیا ملے گا قیام رمضان نہ کر کے گھر میں بیٹھے رہو گے موبائل سے کھیلو گے کئی ٹکڑوں چوراہوں پہ رہو گے اور کوئی گھر فالتو کاموں میں رہو گے. کیا ملے گا میرے بھائیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا ہماری دنیا کے لیے ہمارے دین کے لیے ہماری آخرت کے لیے قبر کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے میرے بھائیوں اس چیز کو مکمل اور مضبوطی کے ساتھ اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ قیام رمضان کا اہتمام کریں گے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے فرماتے ہیں مقام رمضان من قام الایمان حتى طلب كتب له قيام ليلہ کہ جو ایمان کے ساتھ قیام رمضان کرتا ہے یہاں تک کہ ایمان طالب ہو جاتا ہے اس کے لیے قیام لیلہ پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. تیسرا عمل اور تیسرا کام اس مبارک مہینے میں جس کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے تلاوت القرآن ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ بہت اچھا قرآن بڑی روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہو آپ کو دقت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اٹک کر کے قرآن پڑھتے ہو. قرآن کے پڑھنے سے کبھی اکتاؤ مت اور قرآن کے پڑھنے سے کبھی دور نہ ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کو میرے بھائیوں فرمایا ہے جو قرآن کو اٹک کر پڑھتا ہے مشقت سے پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا میرے بھائیوں. وہ سمجھتا ہے کہ میرے بغل میں آدمی بیٹھا ہوا ہے بڑی تیزی سے قرآن پڑھ لیتا ہے میں ایک سوا پڑھتا ہوں یہ 5 سوا پڑھ لیتا ہے یہ تو آگے نکل گیا ہے. اب گھبراؤ مت آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. اس سے قرآن کے پڑھنے سے محروم نہ رہو. اللہ کے بندو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ایک بار قرآن سنایا کرتے تھے. آپ بھی قرآن کو ختم کیا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے تلاوت کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور کوشش کرو میرے بھائیوں رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن جو پڑھتے ہو اس کو سمجھ کر پڑھو سمجھ کر پڑھو. 10 مرتبہ قرآن ختم کر لینے سے بہتر ہے 1 مرتبہ قرآن ختم ہو مگر سمجھ کر پڑھنا. یاد رکھنا قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ہے اگر نہیں سمجھتے ہو تب بھی لیکن اگر سمجھ کر قرآن پڑھتے ہو تو کتنی 1000 نیکیاں ملے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے اس کے چکر میں نہ پڑو کہ ہم تو جلدی پڑھیں گے تو 10 نیکی زیادہ ہو جائے گی. اگر سمجھ کر پڑھو گے تو کتنے گنا اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ توبہ اور استغفار کریں. رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت سے گناہوں کی بخشش طلب کریں. اللہ رب العزت سے روئے اور گڑگڑائیں اور ہم جو گناہ اور غلطیاں کرتے رہے ہیں اور ان کو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے ہیں اور آپ آمین کہتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے آج آمین کیوں کہا جبکہ پہلے آپ نہیں کہا کرتے تھے تو کہا کہ جبریل علیہ السلام نے بدعا کی کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لے وہ اللہ رب العزت کے رحمت سے دور ہو جائے. افضل فرشتہ سب سے افضل فرشتہ سب سے افضل نبی افضل فرشتہ پر دعا کرتا ہے اور افضل
اصل نبی اس بدعا پر آمین کہتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ بدعا کتنی خطرناک ہو سکتی ہے انسان کے لیے. اس لیے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرو, گناہوں کو چھوڑو. رمضان کے مہینے میں ایک عمل جس کا اہتمام کرنا چاہیے, جو سخاوت ہے میرے بھائیوں, اپنے دلوں کو, اپنے جو ہے کرام خزانوں کو, اپنے مالوں کو غریبوں کے لیے, محتاجوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے, یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے, اللہ رب العزت کے راستے میں دعوت اور تبلیغ کے لیے, توحید و سنت کے اشاعت کے لیے بالکل بے حساب خرچ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے, آپ دیجیے اللہ کے راستے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے مہینے میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے, اور آپ بہت ہی زیادہ سخاوت کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے میرے بھائیوں. افطاری کرائیے, لوگوں کو افطار کرائیے, غریبوں کو کھانا کھلائیے. جب آپ افطار کراتے ہیں کسی کو میرے بھائیوں, تو آپ کو اس کے برابر ثواب ملتا ہے. آپ ایک روزہ رکھتے ہو, 50 لوگوں کو آپ نے افطار کرایا, آپ کو 51 روزے کا ثواب ملا. یہ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, من فطر صائما فلہ مثل اجر الصائم, جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک یہ بھی چیز ہے میرے بھائی, رمضان کے مہینے میں جب اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے اصحاب کرام کی زندگی میں ایسی نظر آئی کہ رمضان کے مہینے میں وہ مسجدوں کو لازم بہت کرتے ہیں. مسجدوں کو کچھ نہ کرو, بیٹھے رہو مسجد میں, کم سے کم بازار کی گندگیوں سے بچے تو رہو, کم سے کم گناہوں کی نگاہوں کی گناہوں سے تو بچے رہو گے. اصحاب کرام وغیرہ کے بارے میں آتا ہے, اور میرے صحابہ تعلیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زیادہ تر اپنے آپ کو مہینوں میں جو ہے رکھا کرتے تھے. لہٰذا ہمیں جتنا ممکن ہو سکے بازاروں سے, اس طرح کی جگہوں سے بچنے کی کوشش کریں. ضرورت کے وقت جائیں اور اللہ رب العزت کے اس گھر کو, اللہ رب العزت کے اس زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے کو لازم پکڑیں, ذکر کریں, تسبیح کریں, دعا کریں, تلاوت کریں, اپنی نمازیں پڑھیں, بیٹھے رہیں, دین سیکھیں, دین سکھائیں, مسئلہ مسائل معلوم کریں. اسی میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں میرے بھائیوں یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. مکمل روزے دار صبح سے لے کے شام تک روزے دار کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. صرف افطاری کے وقت ہی افطاری کے وقت سے قبول ہوتی ہے, اس کا اہتمام کرو. لیکن یاد رکھو کہ روزے دار کی روزہ زیادہ قبول ہوتی ہے. یہ عام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں میں. لہٰذا خوب زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت سے روئیں, گڑگڑائیں اپنے والدین کے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اپنے بیماروں کے لیے, اپنے پریشان حال لوگوں کے لیے, ہر طرح کے بوجھ سے لگے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برابر آپ کو بھی نوازا جائے گا. اپنے ملک کے حالات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنی حفاظت, اپنی امت کی حفاظت کے لیے دعا کریں. تو ہماری عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اور آخری جو چیز جس کے تعلق سے رمضان کے مہینے میں خاص اہتمام کرنا چاہیے, اس کو بیان کرتے وقت میرے بھائیوں کو افسوس ہوتا ہے جو ہمارا اور آپ کا حال ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہم نے قدر دیا, کمال کر دیا, ہم نے تلاوت کر دیا, کمال کر دیا. میرے بھائیوں دو چیزوں سے اپنے رمضان کے روزے کو بچاؤ, دو چیزوں سے بچاؤ. بہت خطرناک چیزیں ہیں, یہ نعمت ہے جو لکڑی کو کھا کر کے ختم کر دیتا ہے. یہ کیڑے مکوڑے ہیں, یہ ایسے اعمال ہیں جو آپ کے روزوں کو, تلاوت کو, عمل کو برباد کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر تو ہے بدعت. بدعت اللہ رب العزت معاف کرے ہم لوگوں کو. جہاں رمضان شروع ہوگا وہاں بدعتیں شروع ہو جائیں گی. اللہ کے بندو, میرے بھائیوں جو سنت کی دولت سے محروم ہو, اللہ رب العزت سے رو. ذرا بتاؤ مجھے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے جو آپ روزہ رکھنے سے پہلے آپ نیت کرتے ہو, نوائت رسوم غیر اللہ تعالی من شهر رمضان هذا. میرے بھائیوں کون سی حدیث میں نکالنا ہے؟ یا پوچھ لو, ان لوگوں سے پوچھ لو, میں آج تو نہیں کہوں گا, ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو آپ نے اپنا ریڈر بنایا ہے, پیشوا بنایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہر روزے کی نیت کرتے تھے, ہر نماز کی نیت کرتے تھے, ہر زکات
की नियत करते थे, हर अमल की नियत करते थे, मगर बताओ नबी अलैहिस्सलाम ने कहाँ पर कहा है नवैतु रसूलुल्लाहि ताला शहर रमज़ान हाज़ा, कहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि रोजा की इफ्तार करने के वक्त हो जाए तो आप एहतियात के नाम पर इंतजार करो और न मालूम क्या क्या बिदअतें मेरे भाइयों ने। बताओ उस रोजे का क्या हाल होगा जिसकी शुरुआत बिदअत से हो रही है और जिसको खत्म भी बिदअत पर किया जा रहा है। अल्लाह के बंदो आओ सुन्नत की तरफ, आओ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके की तरफ। मेरे भाइयों नियत दिल के इरादे का नाम है। अल्लाह के बंदो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं और तकरीबन सारे इमाम मुहद्दिसीन कहते ही हैं, सारी मसलकों में ही है कि नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से उसकी अदाई करना बिदअत है। फिर ये बिदअतें क्यों छापी जाती हैं, ये बिदअतें क्यों फैलाई जाती हैं? है कौम में, है कोई माशरे समाज में जो उन लोगों से सवाल कर ले ये बिदअतें क्यों छापी जाती है, ये बिदअतें क्यों फैलाई जाती है? जब नबी अलैहिस्सलाम ने बिदअत नहीं जो है बिदअत से रोका है और अल्लाह के नबी ने अमल नहीं अंजाम किया है, फिर हम क्यों करते हैं? वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन दलाला। मेरे भाई वहां पर अल्लाह के यहाँ ये बताने से नहीं चलेगा मैं फला मसलक पर चलने वाला था, मैं फला फिरके से चालू करता था, वहां पर सिर्फ अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सवाल होगा तूने सुन्नत पर अमल किया या नहीं किया, नबी सुन्नत के तरीके पर चला या नहीं चला। अगर चला तो तेरे लिए कामयाबी है, अगर नहीं चला तो सिवाय धिक्कार और भगाए जाने के और कुछ नहीं। मेरे भाइयों लिहाजा बिदअतों से महफूज रखो अल्लाह के बंदो। और आखिरी बात जो कहना चाहूंगा मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, वो ये है कि अपने रोजों को, अपनी इबादतों को हराम कामों से महफूज रखो, हराम कामों से। मेरे भाई आप रोजा रख रहे हो मगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो। हाय दोस्त, अल्लाह मुझे ऐसी जबान दे दे कि मैं आपको समझा सकूं मेरे भाई कि कितने बड़े खसारे में हो आप, कितने बड़े नुकसान में हो आप। इससे बड़ा बेवकूफ और नादान कौन होगा जो अपने 14-14, 13-13 घंटे भूखा प्यासा रखे और शाम को जब इफ्तारी करे तो पता चले कि उसके हमारे नामे हमारे में कोई सवाब नहीं लिखा गया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मतलब का रसूल और अमल भी फलई सल्लल्लाहु हाजत फी अय्यत हो। अगर गलत बात बोलना और गलत बात पर अमल करना नहीं छोड़ते हो कोई जरूरत नहीं, बस कोई जरूरत नहीं मेरे भाइयों। मत एहसान करो अल्लाह तबारक व तआला पर, अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है कि अपना खाना और पानी छोड़े। रमजान के महीने में गाली गलौज करने वालों, रमजान के महीने में कीमत करने वालों, रमजान के महीने में जुल्मखोरी करने वालों, रमजान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों की तौहीन और तकरीर करने वालों, हदीस सुनकर के रोंगटे खड़े होने चाहिए कि हम रोजा रख करके भी सवाब न पाए, वो तो हमारे ध्यान हो जाए। लिहाजा अपने रोजों को की हिफाजत करो, उनको महफूज करो बिदअत से, गुनाहों से। और मेरी माँ और बहनों से खास गुजारिश है, आप जो मेहनत करती हो रमजान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर का फरमाए। बिना से कोशिशा जो आप इफ्तारी तैयार करती हो, जो आप खाना तैयार करती हो रोजेदारों के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हर एक का सवाब अता फरमाएगा। जितने लोग इफ्तार करेंगे उनका सवाब आपको मिलेगा। बड़ी कुर्बानियां देती हो, लेकिन मेरी माँ और बहनों आपसे गुजारिश है कि इस मामले में हद से तजावुज नहीं होना चाहिए, इसराफ नहीं होना चाहिए, गुलू नहीं होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक फिक्र में है, सुबह से लेकर शाम तक इफ्तार करने की फिक्र में है, सुबह से लेकर के शाम तक हम उसी तरफ और लगन में हैं कि आज क्या बना ले, आज कितना बना ले, आज कितना अच्छा बना ले। मेरी माँ और बहनों खाना तो खा करके आदमी इफ्तार कर लेगा, मगर ये जो वक्त जा रहा है बड़ा कीमती वक्त है, इसके किचन के लिए भी महदूद वक्त रखो। आप को मुनज़्ज़म करो, अपनी तरतीब बनाओ और अपना वक्त भी अल्लाह की इबादत में लगाओ। बिना शुबा आप इस्लाम करोगी, आपसे तजावुज़ करोगी और इसकी बुनियाद पर नमाजों से, रोजों से और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की तिलावत से गाफिल रहोगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपको महरूम कर देगा। इसलिए जरूरत है कि हम अपने औकात को मुनज़्ज़म करें, वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। इसलिए हर एक को उसका हक देना चाहिए। अल्लाह
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ा, तेरे रब का भी हक है, तेरे बदन का भी हक है, तेरी आंखों का भी हक है, फातिकुल्लाहि हक़्क़िन हक़्क़हु, हर एक को उसका हक दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बुल इज्जत हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह तक पहुंचाए। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इखलास के साथ अल्लाह के महीने में हुए आते करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान करीम व नफ़अनी बिआयातिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व रिज़्क़िल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अलिफ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अलैका बिअअदाइका व अअदाइद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अलैका बिज़्ज़ालिमीन القاتلين الغاصبين। اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام। اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.